آج ہم احکام شریعت اور ہدایات ربانی سے کچھ منتخب حصے دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سماجی زندگی، خاندان، انصاف اور عقیدے پر اہم ہدایات ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ان اقتباسات میں زندگی کے کئی پہلو شامل ہیں، ذاتی اصلاح بھی ہے اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی۔ یہ صرف کوئی فہرست نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل، آپ کہہ سکتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، تو ان ہدایات میں سماجی تعلقات، خاص طور پر خاندان کے اندر، کافی تفصیل سے آئے ہیں۔ ایک اہم بات خواتین کے حقوق اور ان سے سلوک کی ہے۔ اس بارے میں کیا بنیادی اصول ملتے ہیں؟ جی، یہاں صرف حقوق نہیں گنوائے گئے، بلکہ ایک متوازن تعلق پر زور ہے۔ جیسے وراثت میں ان کا حق ہے، یہ تو واضح ہے۔ جی، اور اگر مان لیجیے نبھا مشکل ہو تب بھی معروف طریقے سے، یعنی اچھے انداز میں ساتھ رہنے کی تاکید ہے۔ اچھا، ناپسندیدگی کے باوجود بھی؟ جی ہاں، اور پھر مہر کی ادائیگی، اور اگر علیحدگی ہو جائے تو وہ مہر واپس نہ لینے کا حکم ہے۔ یہ ایک طرح کا مالی تحفظ ہے۔ صحیح۔ پھر مردوں کے لیے قوامن کا ذکر ہے، جس کا مطلب عام طور پر خاندان کی کفالت اور حفاظت کی ذمہ داری لیا جاتا ہے۔ تو یہ سب مل کر باہمی ذمہ داریوں کا ایک نظام بناتے ہیں۔ اور اسی خاندانی نظام کو یوں کہیں کہ محفوظ رکھنے کے لیے کچھ حدود بھی ہیں، جیسے نکاح میں کون سے رشتے منع ہیں، یہ شاید خاندانی ساخت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ بالکل بالکل، یہ خاندانی ساخت اور اس کی پاکیزگی کے لیے حدود ہیں۔ اور پھر ذاتی اصلاح کا پہلو بھی ہے، جیسے توبہ۔ ہاں، توبہ کا ذکر بھی ہے۔ جی، یعنی غلطی کا احساس ہو تو پلٹ آنا۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ فوری ہو، خلوص نیت سے ہو، خاص طور پر اگر گناہ نادانی میں ہوا ہو۔ لیکن یہ بھی صاف ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے یا بالکل موت کے وقت توبہ کرے تو وہ شاید قبول نہ ہو۔ یہ ذاتی احتساب اور نیت کی اہمیت دکھاتا ہے۔ اچھا، خاندان سے تھوڑا آگے بڑھیں تو مالی معاملات میں بھی دیانت داری پر کافی زور لگتا ہے۔ اس بارے میں کیا خاص ہدایات ہیں؟ یہ بہت واضح ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک، سوائے اس تجارت کے جو آپس کی رضامندی سے ہو۔ یہ تو ہو گئی معاشی انصاف کی بنیاد۔ اور اس کے ساتھ معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھنے کی بھی سخت تاکید ہے۔ والدین ہیں، رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، کیا ہے قریبی ہوں یا دور کے۔ پڑوسی بھی؟ جی ہاں، پڑوسی، ساتھ بیٹھنے والے، مسافر، اور یہاں تک کہ جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں، سب سے اچھے سلوک کا حکم ہے۔ یہ تو بہت ایک وسیع ذمہ داری ہے۔ اور کیا کچھ چیزوں سے روکا بھی گیا ہے جو سماجی ہم آہنگی کو خراب کرتی ہیں؟ جی، تکبر اور فخر کرنے والوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اسی طرح بخل کرنے والے یا وہ لوگ جو صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی بھی مذمت ہے۔ یہ اصول معاشرے میں ہمدردی اور انکساری لانے کے لیے ہیں۔ انصاف کا ذکر بھی بار بار آتا ہے۔ عدل، یہ کتنا مرکزی ہے ان ہدایات میں؟ بہت زیادہ۔ انصاف کو تو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حکم ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ امانتیں یعنی صرف مال نہیں؟ نہیں، ہر طرح کی امانت، ذمہ داریاں بھی۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ یہ صرف عدالت کا کام نہیں، روزمرہ کے معاملات میں بھی ہے۔ صحیح۔ اطاعت کی ترتیب بھی بتائی گئی ہے، پہلے اللہ، پھر رسول، اور پھر اولی الامر، یعنی جو صاحب اختیار ہوں۔ اور اگر کوئی اختلاف ہو تو معاملہ اللہ اور رسول کے حکم کی طرف لوٹانے کو کہا گیا ہے۔ معاشرے میں نظم و ضبط کے لیے کیا کچھ عملی سزاؤں کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر سنگین جرائم کے حوالے سے؟ ہاں، معاشرے کو بڑے نقصانات سے بچانے کے لیے کچھ جرائم جیسے چوری ہے یا فساد فی الارض، جس میں رہزنی، دہشت گردی جیسی چیزیں آ سکتی ہیں، ان کے لیے سزائیں مقرر ہیں۔ لیکن یہاں بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر مجرم پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو سزا میں رعایت یا معافی کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یہ اصلاح کے پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور اہم موضوع ہے دوسرے مذاہب کے ساتھ تعلقات کا، خاص طور پر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ۔ اس بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ ان ذرائع میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر دشمنی رکھتے ہوں، انہیں بہت گہرا دوست یا اتحادی یعنی اولیاء نہ بنایا جائے۔ اچھا۔ تاہم یہ بھی مانا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جیسے بعض نصارہ اپنی نرم دلی اور علم کی وجہ سے مسلمانوں سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تفریق کی گئی ہے؟ جی،
لیکن بنیادی عقیدے کے معاملے میں شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اسے ناقابل معافی گناہ کہا گیا ہے اگر کوئی اسی حالت میں بنا توبہ کے مر جائے۔ اور اس کی وجہ غالباً عقیدے کی بنیاد یعنی توحید اور اس پر قائم معاشرتی وحدت کا تحفظ ہے۔ تمام اہل کتاب کو آخری کتاب یعنی قرآن پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی گئی ہے، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ جی بالکل، اور ساتھ ہی ان سے منسوب کچھ ایسے عقائد کی تردید بھی کی گئی ہے جنہیں اسلامی نقطہ نظر سے گمراہی سمجھا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ اقتباسات ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات، معیشت، انصاف، بین المذہب تعلقات، مطلب زندگی کے تقریباً ہر اہم پہلو پر ایک جامع رہنمائی دے رہے ہیں۔ بالکل، اور شاید سب سے اہم نقطہ جو آخر میں سوچنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام ہدایات، یہ جو ظاہری اعمال ہے نا، انصاف کرنا، اچھا